سر ہم اپنے ایک لمیٹڈ اور محدود مشاہدے اور علم کی بنیاد پر کسی شخص کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں اور پھر ہم خود ہی اس رائے کو حتمی بھی بنا لیتے ہیں. سر اس رویے کی وجہ کیا ہے اور اس کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ شفیق امام صاحب، یہ انڈو پاک میں تو رویہ بہت زیادہ ہے، اور کیونکہ پہلے بھی اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم ایک غلام قوم ہیں، تو غلام قوم کے لیے تماشا بڑا اہم ہوتا ہے. وہ کسی بھی چیز کو تماشا بنانا، کسی بھی چیز پہ، وہ ایک پنجابی میں ایک محاورہ سا بنا ہوا ہے، اخان بنی ہوئی ہے، جس کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے کہ ان کو کوئی چیز نہ ملے تو یہ اپنی جھگی کو آگ لگا کے تماشا بنا لیتے ہیں، یہ اپنے گھر کو جلا کے تماشا بنا لیتے ہیں کہ چلو کوئی تماشا ہمیں مل گیا. دوسرا، ٹو لگانا، دوسروں کے بارے میں جانچنا، دوسروں کے پرسنل لائف میں گھسنا، یہ مزاج بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے آپ کو ملے گا کہ لوگ ججمنٹل بھی بہت زیادہ ہیں، لوگ فوری طور پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. میں زندگی کو جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ اچھا اور برا چل رہا ہے. کچھ چیلنج ہیں، کچھ بڑی آسانی ہیں، ہر بندے کے مختلف چیلنج ہیں، ہر بندے کی زندگی کا پیکج تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی اس کا مشکل حصہ ضرور ہے. ایک بلیسنگ کا پارٹ ہے اور ایک امتحان کا حصہ ہے، اور یہ زندگی میں کئی امتحان اس کو پاس کرنے پڑے، کئی ایسی چیزیں جس پہ صبر کرنا پڑا، کئی ایسی چیزیں جن کو ساتھ چلانا پڑا، کئی ایسی چیزیں جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، آپ انکار نہیں کر سکتے، کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ مانیں یا نہ مانیں وہ رہتی ہیں، آپ کو قبول کرنی پڑتی ہیں. تو ہمیں جو اپنانا چاہیے دین کا جو مزاج ہے، وہ دین کا مزاج آپ کو دوسرے ممالک میں بہت زیادہ ملے گا، وہاں اسلام نہیں ملے گا، لیکن جو اپروچ ملے گی وہ مسلمانوں والی ملے گی جو دین کا اصل پیغام تھا. وہاں ملے گا کہ لوگ دوسروں کے بارے میں، ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بے غرض ہیں، وہ غرض نہیں رکھتے، وہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. آپ مثال لے لیجیے، آپ میری ٹیم ہے، اور اکثر ہم یہ آپس میں ڈسکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ سب کے سب جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آج تک 22 سالوں میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جو میرے ساتھ کسی نہ کسی پروجیکٹ اور کسی نہ کسی چیز میں جڑے رہے ہیں، میں نے کبھی کسی کی پرسنل لائف میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی. آپ خود کوئی بتا دیں مجھے تو میں فکر مند ہوں گا، بیماری کا، کوئی صحت کا کوئی ایشو، یا میں خیر خیریت دریافت کر دوں گا. لیکن میں کبھی بھی میں نے یہ دین کا مزاج سمجھا ہے اور دین کا اصل میسج سمجھا ہے کہ ہمیں لوگوں کی زندگیوں میں گھسنا نہیں چاہیے، ہمیں اس میں پرسنل اوپینین نہیں دینے چاہیے، ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کہہ لیجیے ان کو ڈسگریس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کی جو عزت ہے اس کو کم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کی تکریم میں اضافہ ہی کرنا چاہیے، تکریم کو کم نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی یہ مزاج آپ کا ہوتا ہے کہ آپ بڑے ججمنٹل ہیں اور آپ بڑی جلدی رائے بناتے ہیں، آپ سطحی چیزوں سے رائے بنا لیتے ہیں، آپ حقائق کو نہیں جانتے، آپ اپنے رشتے بڑے خراب کر دیتے ہیں، آپ اپنے تعلقات بڑے خراب کر دیتے ہیں، آپ اپنے قیمتی لوگوں کو گوا دیتے ہیں. تو اگر آپ کہہ لیجئے کہ ساتھ ایک میلہ ہجوم اور ایک محبت کرنے والوں کا میلہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ درگزر سیکھیے، آپ معافی مانگنا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے، اور سب سے بڑھ کے جلدی رائے نہ بنائیے. رائے بنانا جو ہے نا، یہ بڑا ایک خطرناک کام ہے، کیونکہ ایسا ممکن ہے جو آپ رائے بنا رہے ہیں وہ آپ کی پرسیپشن ہے، وہ ریئلٹی نہیں ہے. ایک تصویر کے کئی رخ ہو سکتے ہیں، ایک واقعے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. ہمارا جو اے ڈی آر ونگ ہے، جسٹس انوار صاحب، اسے دیکھتے ہیں تو جب ہم ایک پارٹی کو سنتے ہیں صلح کے لیے تو وہ بالکل سچی لگ رہی ہوتی ہے، یعنی ہماری ہمدردی ہوتی ہے کہ بالکل سچی ہے. لیکن جب ہم دوسری پارٹی کو سنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنی قصوروار ہے، حقائق اس کے علاوہ بھی ہیں. کسی کے بارے میں جو آپ کو پتہ ہے وہ مکمل اور حتمی نہیں ہے. آپ کا جو علم ہے، اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے زندگی میں کبھی کہ جو آپ کا علم ہے کسی بھی چیز کے بارے میں وہ مکمل علم نہیں ہے. آپ نے اگر فرض کیجئے کہ نیوٹن کے قوانین کو جان لیے تو فزکس مکمل نہیں ہوئی. آپ نے ایم ایس سی فزکس کر لی ہے، اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ فزکس مکمل ہو گئی ہے. آپ نے ایم فل کر لیا تو کسی ایک شعبے میں آپ کا ہو سکتا ہے. آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے تو اتنی دنیا کے علم میں سے کسی ایک شعبے میں آپ نے اپنی اسپیشلائزیشن کر لی ہے، لیکن اس شعبے کا بھی علم ابھی باقی ہے. تو یہ جو کھلتی کائنات ہے جس میں نئے دروا ہوتے ہیں، نئی نئی چیزیں پتہ لگتی ہیں، اس میں کسی بھی چیز کو، اور بالخصوص ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں انفارمیشن کو حتمی سمجھ لینا، وہ بڑی ظلم اور زیادتی والی بات ہے. اور پھر حتمی سمجھ کے کسی سے نفرت یا محبت کرنے لگ پڑنا، یہ بھی ایک بڑی عجیب اچنبے کی بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں دل بڑا کرنا چاہیے. ہمیں اپنے رشتوں کے لیے وہ جو بڑا پرانا پیغام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کہ آپ نے اگر رشتے بنائے ہیں تو ساتھ قبرستان بھی بنا لیجیے، تاکہ ان کی کمیوں کو، کمزوریوں کو، کوتاہیوں کو دفن کر سکیں.